بجٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ایز اے سیٹ کہ ہم نے آج اپنے ایک تجزیہ کار بھی اپنے شو پہ لائن اپ کر رکھے ہیں. ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین کراچی اتحاد ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باس کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اللہ کا. عتیق صاحب بجٹ پیش ہو رہا ہے, ہمارے سننے والے بالکل جاننا چاہتے ہیں کتنا فرینڈلی بجٹ آیا ہے, کس طریقے سے ایک عام انسان کی زندگی پہ یہ بجٹ افیکٹ کرے گا, ادھر اٹس نیگیٹو اور اٹس پازیٹو. دیکھیے بجٹ میں گزشتہ بجٹ میں کی گئی چند غلطیوں کا ازالہ تو کیا ہے جو اچھی بات ہے, جس میں ملازمت پیشہ جو سیکٹر ہے اس پر جو ایک بم گرایا گیا تھا اس میں خاطر خواہ کمی کی گئی ہے, تنخواہ بڑھائی گئی, کچھ ٹیکسز میں کمی کی گئی. اس طرح ایک پراپرٹی سیکٹر جو بہت زیادہ بری حالت میں تھا تو ان پر ٹیکسز کم کیے گئے جو ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی ریلیف کے لیے کوئی بجٹ میں خاطر خواہ کوئی ایسی بات ہم نے نہیں دیکھی, بلکہ الٹا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بجلی سے متعلق لوگوں کی پریشانی ہے, جو بدترین لوڈ شیڈنگ اور ایک بہت زیادہ ناقابل برداشت قیمتیں, اس پہ کمی کرنے کی بجائے اس پہ کوئی ایسا ریلیف جو عوام کی اصل تاجر بھی عوام بھی جو سب زیادہ پریشان ہے, تجارت پر بھی اس کے اثرات ہیں, عام آدمی کی زندگی پہ بھی, وجہ اس میں ایک لوگ دوڑ رہے تھے ریلیف کی طرف, اپنے ادھار لینے کے سولر پینل لگا رہے تھے. اب سولر پینل پر 18% ٹیکس کی تجویز انہوں نے پیش کی ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں بجٹ, یہ اس بجٹ میں بھی جو ایک سب سے بڑا منوس جو سایہ ہے وہ ہے عالمی مالیاتی اداروں کی کے قرضوں پر سود کی جو قسط ہے. صحیح. اس دفعہ بھی دیکھیں 17,000 سمتنگ جو اخراجات ہیں اس میں آدھا حصہ جو ہے وہ سود میں ہم دیں گے. پچھلے سال بھی ایسا ہی تھا. تو اب کیا رہ جاتا پیچھے, ایک ویسے بھی خسارے کا یہ بجٹ ہے, اور ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ ابھی اقتصادی سروے میں بہت سارے محصولات کے اہداف پورے نہیں ہوئے, تو اگلے بھی مجھے نہیں لگتا کہ اہداف بہتر ہوں گے. مہنگائی کے سے متعلق ہم بارہا پورا سال کہتے رہے کہ کچھ ایسی جگہوں پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے کہ جو بچے دودھ بھی پینا چاہیں تو وہ ان کی سرسرت سے دور کر دیا ہے. تو آپ کم از کم لوگوں کی جو بیسک نیڈز ہے, اشیاء خورد و نوش ہے, اس پر جو آپ نے ایک دم یہ جو جی ایس ٹی لگا دیا, اس میں کمی کرے, نہ آپ ہر آئٹم پہ آپ رعایت دیں. جس طرح آپ نے بھی تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے دیا, تو کیا تھا اگر آپ عوام کو بھی ریلیف دے دیتے, غریب آدمی متوسط طبقہ جو مہنگائی سے بے حد پریشان ہے اسے کچھ ریلیف مل جاتی. تو کچھ بجٹ یا تو میرا خیال ہے مقامی جو بھی معیشتدان ہے ان کی کچھ بجٹ کے اوپر یعنی اجارہ داری تو خیر پہلے بھی نہیں تھی, لیکن اثر رسوخ بالکل بھی نہیں ہے. بجٹ بن کے آتا ہے آئی ایم ایف سے اور یہ اس کا اعلان کرتے ہیں. تو اب آئی ایم ایف جو کرے اس کی مرضی ہے. تو اب رفتہ رفتہ یہ بجٹ جب کھلے گا, ابھی تو دیکھیں نا انہوں نے ایک ٹاپنگ ہے نا, جیسے زہر کے اوپر شہد کی ٹاپنگ ہے, اس طرح کر کے انہوں نے بجٹ کو پیش کیا. لیکن جو بجٹ کھلے گا میرا خیال ہے عوام کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی. اور ابھی کچھ خاص سوائے مفروضوں کے اوپر آنے والے دنوں میں چند سیکٹرز پہ ایک خیال ظاہر کیا جو ہمیشہ حکومت ایک خیال ظاہر کرتی ہے, توقعات کے اوپر پورا بجٹ مبنی ہے کہ یہ پورا ہو جائے گا, وہ حاصل ہو جائے گا, یہ ہدف. لیکن ایسا نہیں ہے. جی ڈی پی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہتر ہو جائے گی, جبکہ یہ تو زوال پذیر ہے. 2% 3% کی جو باتیں ہیں یہ وہاں تک بھی نہیں ہے. جو میں مارکیٹوں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگر دیکھیں تو تجارت تو پست سے پست درجے پہ جا رہی ہے. انڈسٹریز جو ہیں وہ 40-50% تک سروائیو کر رہی ہیں, بند ہو چکی ہیں. تو اس طرح کوئی ایسا فارمولہ پیش نہیں کیا گیا فی الحال کہ جس میں ہم یہ کہتے کہ عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا, نوکریاں مل جائیں گی, ایسا بھی نہیں ہے. غیر ملکی جو اجارہ داری ہے مصنوعات کی
उसको खत्म करने के लिए कुछ ऐसी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी पे नजर ثانی की जरूरत नहीं थी. एक्सपोर्टर्स के लिए कोई खास इंसेंटिव्स नहीं है. मुकामी सनत को आप जब हौसला देंगे तो फिर मैदान जो तिजारत का है उस पर उसका गलबा होगा. इस वक्त आप देखें किसी भी इलाके में मार्केट में चले जाएं, मुकामी चीजें वो तो पस्त है उनके सामने, और जो गैर मुकामी है वो मार्केट में होल्ड. तो इस तरह हमारा ज़र मुबादला भी डेफिसिट जो है जिसे हम तिजारती खसारा कहते हैं, और वो भी इंतहाई मायूसकुन सूरत हाल पर है. सही. तो हम ये जितने भी आदाद शुमार जो सामने हम देख रहे हैं तो उससे मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा बजट होगा. इससे अवाम महंगाई कम होगी या इससे किस कारोबार बेहतर होगा. मुमकिन आने वाले दिनों में हुकूमत इस पर नजर ثانی करे, जो कि करनी भी चाहिए. लेकिन अगर जिन बात चीजों का मैंने निशानदेही की है, अगर ये इसका अजाला नहीं किया जाता, खास तौर पे स्मॉल ट्रेडर्स के लिए कोई ऐसी पॉलिसी जो इनकी कारोबार को ग्रोथ कर सके या इंडस्ट्री को ग्रोथ ना कर सके, तो फिर मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त शायद पिछले साल से ज्यादा गंभीर सूरत हाल पैदा करेगा, जो मुल्क के लिए बल्कि आलमी तौर पे हमारा जो दर्जा है मैशत का वो मजीद घट जाएगा. सही. बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आप चेयरमैन कराची इत्तेहाद रहे, और आपसे हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इस हवाले से बात कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से भी पेश किया जा रहा है और जिस तरह उसको फ्लरिश करके पेश किया जा रहा है वैसा दिखता, खाली जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं. बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया. थैंक यू वेरी मच. Welcome to Hot FM 105. It's for you and about you.